تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، غربت کی حالت ہے، ہزاروں کی تعداد میں جنگ میں جانا ہے مسلمانوں نے، خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، غریب لوگ پریشان ہیں، کیسے اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلیں گے، نان نفقہ نہیں ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، اے مسلمانوں ایک دوسرے پر خرچ کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے، سامان لے کر آئے، اور اتنا سارا سامان تھا، اتنا کثیر تعداد میں تھا، کثیر مقدار میں تھا کہ حضرت عمر نے سوچا آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں، اس نیکی میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا سامان لے کر آئے، آ کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سامان لے کر آئے، قدموں میں رکھ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھنا شروع کیا، یوں نہیں پوچھا اے عمر کتنا لے کے آئے ہو، اگر یوں پوچھتے تو ابو بکر ہار جاتے، کیونکہ ابو بکر کا سامان تھوڑا تھا، عمر کا سامان زیادہ تھا۔ پیغمبر نے سوال ہی بدل دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر کتنا چھوڑ کے آئے ہو، گھر کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا لے آئے ہو آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ عثمان گھر کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ تیسرا حصہ لے آؤ، 2 حصے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر کتنا چھوڑ کے آؤ گھر؟ یا رسول اللہ صرف اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ کے، اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ کے، سب کچھ لے آ۔ بڑے دولت مند تھے ابو بکر، ریشم کی دکانیں تھیں، بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے، سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اتنا بڑا مقام ایسے تو نہیں ملا نا۔ تو جب عمر نے دیکھا کہ ابو بکر آج بھی مجھ سے بازی لے گیا، کہنے لگے خدا کی قسم کبھی بھی ابو بکر سے میں بازی نہیں لے سکتا، بازی نہیں لے سکتا، آج موقع تھا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بازی دلاتا تو دلا دیتا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مال خرچ کرے گا؟ عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا، عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور پہلے کے علاوہ یعنی 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بیٹھ جا، کسی اور کو بھی دینے دو، کسی اور کو بھی خرچ کرنے دو۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ گئے، 1000 دینار سونے کے سکے، سونا آج کل کے حساب سے کروڑوں روپے کا بنتا ہے، 1000 دینار لے کر آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گود، راوی فرماتے ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو عثمان کے دیے ہوئے سونے کو یوں کر رہے تھے، الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان آج کے بعد تجھ سے گناہ بھی ہو گیا اللہ تجھ سے نہیں پوچھے گا، ہمیشہ کے لیے اللہ نے تجھے بخش دیا۔ اتنی بڑی سعادت کہ گناہ بھی ہو گیا، کوتاہی بھی ہو گئی، تب بھی اللہ نہیں پوچھے گا، اتنی بڑی سعادت عثمان کو کب ملی؟ جب نماز پڑھ رہے تھے، 1 رکعت میں قرآن کی تلاوت کرنے والے پورا قرآن ختم کرتے تھے عثمان رضی اللہ تعالی، 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام نہیں ملا، نماز پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے اتنا بڑا انعام نہیں ملا۔ اتنا بڑا انعام کب ملا؟ جب اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ اور اسی طرح یہ مسجد ہے نا، مسجد مدرسہ ہے، اس مسجد مدرسے کی ضروریات کو پورا کرنا تمام مقتدیوں کے ذمے واجب۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مستحب ہے، دے دیا، خرچ کر دیا، نہ کیا کوئی بات نہیں۔ اس مسجد کے امام، اس مسجد کی جتنی بھی ضروریات ہیں، ساری ضروریات کو پورا کرنا تمام مقتدیوں پر واجب ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی، اپنے حصے کے مطابق جو ہر مقتدی کا حصے میں آتا ہے اس کی ضروریات کا خرچ اگر پورا نہ کیا تو گنہگار ہوگا۔ اگر اس مسجد کی ضروریات کو پورا نہ کیا پورے علاقے والے گنہگار ہوں گے۔ جو بھی مسجد ہے اس مسجد کے جو علاقے والے ہیں ان علاقے والوں پر مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو اسی لیے بھائیو، کیا ہم
ہر مہینے آ کر مسجد کے متولی کے پاس آ کر کیا ہم پوچھتے ہیں حضرت متولی صاحب میرے حصے میں کتنا خرچ آتا ہے تاکہ میں اس کی ادائیگی کروں؟ گھر کی ضروریات کو ہم پورا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ یہ ضرورت ہے، گھر کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ کے گھر کی ضروریات کو بھی ہم پورا کرتے ہیں اسی طرح۔ ہاں جی، اسی لیے بھائیو خود چل کر آنا چاہیے متولی کے پاس۔ متولی کسی کا خادم نہیں ہے، نوکر نہیں ہے کہ ہر کسی کے پیچھے بھاگتا رہے۔ ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جس طرح گھر کی ذمہ داری ہے، گھر کی ضروریات کو پورا کرنا ذمہ داری ہے، اسی طرح مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا ہر مقتدی کی ذمہ داری ہے۔ اگر آ کر نہیں پوچھتا متولی سے تو گناہ گار ہے، نافرمان ہے، اس نے اللہ کے گھر کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اپنی وسعت کے مطابق جو اس کا حصہ بنتا ہے ہر مہینے آ کر متولی سے پوچھے میرا کتنا حصہ بنتا ہے، اس مہینہ کا کتنا خرچ ہے، تاکہ میں اپنے حصے کے مطابق ادائیگی کروں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے بہت راضی ہوں، اور ہمارا جو واجب ہے وہ واجب ادا ہوگا اور پورا ہوگا۔ یہ مسئلے کی بات ہے۔ مقتدی اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ ادائیگی کرنا، ضروریات پوری کرنا یہ مستحب ہے۔ مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔